رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 69۔ اور ما نہیں علی اوپر الذین ان لوگوں کے یتقون جو ڈرتے ہیں یا پرہیزگاری کرتے ہیں من سے حسابہم ان کے حساب من شیء کچھ بھی ولیکن اور لیکن ذکر نصیحت کرنا ہے لعلہم تاکہ وہ یتقون تاکہ وہ بچ جائیں۔ جو لوگ پرہیزگار ہیں ان پر ان کی باز پرس کا کوئی اثر نہیں پہنچے گا، اور لیکن ان کے ذمے صرف نصیحت کرنا ہے، شاید وہ بھی تقوی اختیار کر لیں۔ تو اس آیت کا جو ربط ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ مجلسوں میں بیٹھ کر اللہ کی آیات کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے گناہوں کا بار جو ہے، بوجھ جو ہے وہ انہی پر ہے، اور جو لوگ ایسی مجلسوں میں شامل ہونے یا بیٹھنے سے گریز کرتے ہیں ان پر نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی شخص اس غرض سے ایسی مجلسوں میں جائے کہ انہیں جا کر سمجھائے، انہیں نصیحت کرے تو یہ جائز ہے بلکہ ضروری بھی ہے۔ ممکن ہے کہ وہ اس نصیحت سے متاثر ہو کر اپنے کرتوتوں سے باز آ جائیں، اور یہ حکم صرف مجالس سے کے ساتھ ہی مخصوص نہیں ہے بلکہ یہ عام حکم ہے۔ ظالموں کے گناہوں کا بار انہی پر ہے، اور جو لوگ ان سے اجتناب کرتے ہیں، ان سے کسی قسم کا تعاون نہیں کرتے، ان پر اس کا کوئی بوجھ نہیں ہے۔ ہاں، مگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ جو ہے یہ ہر شخص پر ہے، اور ہر ضرورت کے وقت جو ہے یہ واجب ہے۔ وَذَرِ اور چھوڑ دے الذین ان لوگوں کو اتخذوا جو پکڑتے ہیں دینہم اپنے دین کو لعباً کھیل و لہواً اور تماشا وغرتہم الحیات الدنیا اور فریب دیا غرتہم ان کو فریب دیا حیات الدنیا دنیا کی زندگی نے وذکر اور نصیحت کر اس کے ساتھ بھی ساتھ اس کے ان یہ کہ تبصلا گرفتار نہ ہو جائے نفسن کوئی نفس بما اس وجہ سے جو کسبت اس نے کمایا لیسا نہ ہو لہا اس کے لیے من دون اللہ اللہ کے سوائے ولی دوست ولا شفیع اور نہ شفاعت کرنے والا۔ کیا بتایا؟ اور جن لوگوں نے اپنے دین کو کھیل یا تماشا بنا رکھا ہے اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، ان سے کچھ کام نہ رکھو، ہاں اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کرتے رہو تاکہ قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کی سزا میں ہلاکت میں نہ ڈالا جائے۔ لیسا نہیں ہے یعنی اور نہ ہو اللہ کے سوا اس کا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارش کرنے والا۔ وَإِنْ اور اگر تعدل بدلے میں دے کل عدل ہر بدلے میں لا یؤخذ تو نہیں لیا جائے گا منہا اس سے نہ سفارش کرنے والا، اور اگر وہ چیز جو زمین میں ہے وہ اسے بدلے میں دینا چاہے تو اس سے قبول نہ کیا جائے گا، اس سے نہ لیا جائے گا۔ اولئک یہی لوگ ہیں الذین جو ابسلوا گرفتار ہوئے بما اس وجہ سے جو کسبوا انہوں نے کمایا لہم ان کے لیے شراب پینا ہے من حمیم کھولتا ہوا پانی من سے حمیم گرم ابلتا ہوا پانی وعذاب عذاب ہے علیم درد دینے والا بما اس وجہ سے جو کانوا تھے وہ یکفرون وہ کفر کرتے۔ ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو لہو یعنی کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اس قرآن کے ذریعے ان کو نصیحت کرتے رہیں تاکہ کوئی شخص اپنے کردار میں اس طرح پھنس نہ جائے کہ کوئی غیر اللہ اس کا نہ مددگار ہو نہ سفارشی ہو، اور یہ کیفیت ہو کہ اگر دنیا بھر کا معاوضہ بھی وہ دے ڈالے تب بھی اس سے نہ لیا جائے، اور ایسے ہی اپنے کردار کے سبب پھنس جائیں اور ان کے لیے کیا ہوگا؟ نہایت گرم پانی پینے کے لیے ہوگا اور دردناک سزا ہوگی۔ استغفر اللہ۔ تو یعنی وہ لوگ جو پیروی تو اپنی خواہشات کی کرتے ہیں لیکن اس پر خول مذہب کا چڑھا رکھا ہے،
وہ اگر اپنے قبیلے کے الگ الگ خدا مقرر کر لیں تو بھی ان کے دین میں کچھ خلل نہیں آتا، اور اگر دوسروں پر ظلم کرتے رہیں، ناجائز طریقوں سے لوٹ مار سے دوسروں کا مال ہتھیاتے رہیں، تو وہ بھی جائز، اور ہر طرح کے بے حیائی کے کام بھی ان کے لیے جائز ہی ہیں۔ ان کے علاوہ اللہ کی آیات، اسلام، پیغمبر اسلام اور ان کے پیروکار کا مذاق اڑانا بھی انہوں نے اپنے دین کا فریضہ سمجھ رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر سے کیا فرمایا کہ انہیں بر وقت اس بات سے آگاہ کر دیں، ان کو متنبع کر دیں کہ تم میں سے ہر ایک کا اور اس کے ایک ایک فعل کا حساب لیا جائے گا، پھر اسے اس کی سزا بھگتنا ہوگی جس سے وہ کبھی بچ نہیں سکتا۔ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اور اگر کوئی بدلے میں کوئی شے دینا چاہے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ قل کہہ دو اندعو، کیا ہم پکاریں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ماں اس کو جو لا نہیں ینفعنا نفع دے ہم کو، ولا یضرنا اور نہ ضرر دے ہم کو، ونرد اور ہم پھیرے جائیں علی اوپر عقابنا اپنی ایڑیوں کے، بعد بعد اذ ہدان اللہ ہدایت کی ہمیں اللہ نے، کالذی اس کی طرح جو استہوت ہو ڈال دیا اس کو شیاطین و شیطان نے، فی الارض زمین میں، حیران اور وہ حیران ہو رہا ہے۔ لہو اس کے لیے، اصحاب اس کے ساتھی ہیں، یدعونہ پکارتے ہیں اس کو، الی الہدی ہدایت کی طرف، دأتنا چلا آ ہمارے پاس، قل کہہ دے، انا ہدی اللہ بے شک اللہ کی ہدایت، هو الہدی وہی ہدایت ہے، وَأُمِرْنَا اور حکم دیے گئے ہیں ہم، لِنُسْلِمَ کہ ہم اسلام لے آئیں یا ہم فرما بردار ہو جائیں، لِرَبِّ العالمین جہانوں کے رب کے۔ کیا بتایا گیا آیت میں؟ کہو کیا ہم اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکاریں جو نہ ہمارا بھلا کر سکے نہ برا کر سکے، اور جب ہم کو اللہ نے سیدھا راستہ دکھا دیا تو کیا ہم الٹے پاؤں پھر جائیں؟ پھر ایسی مثال ہو جیسے کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو، کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران کہ ڈال دیا ہو اس نے شیطان نے، یعنی کسی کو جنات نے جنگل میں بھلا دیا ہو اور وہ حیران ہو رہا ہو۔ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا اور اس کے جو ساتھی ہیں، رفیق ہیں، جو اس کو راستے کی طرف بلائیں کہ ہمارے پاس چلا آ، قل ان ہدی اللہ هو الہدی کہہ دو کہ رستہ تو وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ العالمین اور ہمیں تو یہ حکم ملا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوں۔ اس آیت میں ایک بڑی حقیقت جو بیان کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی معبود وہ ہستی ہو سکتی ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچا سکے، ان کی مشکلات کو دور کر سکے، لیکن اپنی زندگی اور اس کی بقا کے لیے دوسروں کی محتاج نہ ہو۔ اس معیار پر اگر پرکھا جائے تو تمام دنیا کے معبود باطل ہیں، اور وہ زندہ شخصیتیں چاہے ہوں یا فوت شدہ ہوں یا دیوی دیوتا ہوں یا پتھر ہوں، درخت ہوں یا کوئی بھی جاندار شے ہو، وہ اس بات کی خود ہی نفی کر دیتا ہے کہ وہ کسی بھی انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اس کی مشکلات کو دور نہیں کر سکتا، اور کیا ہے اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ جن بتوں، پتھروں، درختوں اور جانوروں کی تو بات ہی چھوڑیں، یہاں پر دیکھیں جن انبیاء یا بزرگوں کو یا اماموں کو یا منصب عطا کیا گیا، آپ دیکھیں کہ ان کی زندگی میں کوئی مشکل وقت آیا، اور اگر آیا تھا تو کیا انہوں نے اپنے آپ کو اس سے بچا لیا تھا؟ اور اگر وہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکے تو پھر دوسروں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ انبیاء کو ہی دیکھ لیں، بزرگوں کو ہی دیکھ لیں، اماموں کو ہی دیکھ لیں کہ ان کی زندگی میں کیا کوئی مشکل وقت نہیں آیا تھا، اور اگر آیا بھی تھا کیا وہ اپنے آپ کو بچا سکے تھے؟ یعنی اپنی مدد آپ کوئی کر سکتا ہے اس پریشانی سے نکلنے کے لیے؟ نہیں کر سکتا۔ ہر کوئی اللہ کی مدد کا محتاج ہے، چاہے جتنا مرضی بڑے عہدے پر پہنچ جائے، وہ پھر بھی حاجت پوری کروانے والا ہے، اور اس کی ذات کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ تو جس طرح ہدایت کا راستہ صرف ایک ہے اور گمراہی کی راہیں بہت ساری ہیں، اسی طرح اللہ کے
پرستاروں کا حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ ہی ہے۔ مشرکوں کے حاجت روا جو ہیں اور مشکل کشا بڑے لاتعداد ہو سکتے ہیں، لیکن ایمان والوں کا کیا ہے؟ صرف ایک ہی مشکل کشا ہے جو صرف اللہ کی ذات ہے۔ اگر کسی کی ایک قبر پر نظر و نیاز چڑھانے سے حاجت روائی نہیں ہو سکتی تو بھلا کسی دوسرے بزرگ کی قبر پر وہ جائے اور وہاں پر جا کر اپنی باتیں منوائے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ پھر کسی تیسرے کے پاس، یعنی انہیں بھیجنے والے شیاطین ہیں نا، شیطان ہی ان کو بھرگلاتے ہیں کہ اب اس کے در پر جاؤ، اس کے در پر جاؤ، اس سے مانگو، اس سے مانگو، تو اسے پھر بھی سمجھ نہیں آتی کہ کوئی الہ نہیں ہے کہ جو اس کی مدد کرے، اور وہ پاگلوں کی طرح شیطان کے بہکاوے میں آتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے، کہیں سے تو مرادیں بر لائیں۔ تو مشرکوں کی یہ مثال دے کر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر سے کیا فرما رہے ہیں؟ ان سے زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے، انہیں بس یہی کہہ دو کہ ہمیں تو اللہ کا یہی حکم ہے، ہم صرف اسی کے فرما بردار بن کر رہیں گے، ادھر ادھر ہرگز نہیں دیکھیں گے، اسی سے ڈریں گے، اسی کے حکم کے مطابق نماز ادا کریں گے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ قائم رکھو نماز کو، وَاتَّقُوهُ، اور ڈرو اس سے، وَهُوَ، اور وہی ہے، الَّذِي، وہ جو، الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے، وَهُوَ، اور وہی ہے، الَّذِي، جس نے خلق، پیدا کیا، سماوات، آسمان کو، سماوات یا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، وَيَوْمَ، اور جس دن، یقول، وہ کہتا ہے، کن ہو جا تو فیکون، وہ ہو جاتا ہے، قولہ الحق، اس کا قول حق ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کے لیے بادشاہی ہے، یوم، جس دن، ينفخ، پھونکا جائے گا، فی الصور، سور میں، عالم، جاننے والا ہے وہ، غیبی، غیب کو، والشہادہ، اور ظاہر کو، وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ، اور وہی حکمت والا اور خبردار ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس کو صرف کھیل تماشے کے لیے نہیں پیدا کیا، جیسے بچے مٹی سے کھیلتے ہوئے اس سے مختلف شکلیں بناتے ہیں، پھر انہیں خود ہی ڈھا دیتے ہیں، مٹی میں ملا دیتے ہیں، بلکہ زمین و آسمان کو ایک خاص مقصد کے تحت پیدا کیا ہے۔ یعنی انسان ہی ساری کائنات میں اشرف المخلوقات ہے، باقی ہر شے، ہر مخلوق جو اللہ نے بنائی ہے وہ انسان کے کیا ہے؟ انسان کی خدمت پر مامور ہے۔ انسان کی تخلیق کا صرف مقصد جو ہے وہ اللہ کی عبادت ہے، پھر اس جہاں کے بعد اسے فنا کر کے ایک دوسرے جہاں میں پیدا کیا جائے گا۔ جو کچھ اچھے یا برے اعمال انسان نے اس دنیا میں کیے ہوں گے، دوسرے جہاں میں اس کی جزا سزا ملے گی، اور دنیا اور آخرت کا سارا نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنا رکھا ہے، اور وہ اسے جانتا ہے، اور وہی حکمت والا ہے جو اس سے پوشیدہ ہے، جو اس پہ ظاہر ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا ابراہیم نے، لِأَبِيهِ، اپنے باپ سے، آزر، ان کے باپ کا نام آزر تھا، آزر سے کیا کہا؟ أَتَتَّخِذُ، کیا تم بناتے ہو، اصنامن، بتوں کو، آلہہ، اپنے معبود، انی، بے شک میں، اراک، میں دیکھتا ہوں تمہیں، وقومک، اور تیری قوم کو، فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں، وکذالک، اور اسی طرح، نری، ہم دکھاتے ہیں، ابراہیم کو، ملکوت، بادشاہی، سماوات یا آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، ولیکون، تاکہ ہو جائے، من الموقنین، یقین لانے والوں میں سے۔ یعنی جس دن اللہ تعالیٰ اس جہاں کو ختم کر دے گا، فرشتہ اسرافیل جو ہے وہ سور پھونکے گا، اس سے زمین پر آباد تمام مخلوق مر جائے گی، پھر کچھ مدت کے بعد دوبارہ سور پھونکا جائے گا، اور اس کا حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سور 2 بار پھونکا جائے گا، اور ان دونوں میں 40 کا فاصلہ ہوگا۔ اب وہ 40 دن ہوں گے، ان سے لوگوں نے پوچھا کہ کیا وہ 40 دن ہوں گے، تو وہ کہنے لگے یہ میں نہیں کہہ سکتا۔ لوگوں نے کہا 40 ماہ، تو کہنے لگے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ پھر لوگوں نے پوچھا 40 سال، تو کہنے لگے میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا۔ اس کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا تو لوگ زمین سے اس طرح اگ آئیں گے جیسے سبزہ اگ آتا ہے۔ دیکھو، آدمی کے بدن کی ہر چیز گل سڑ جاتی ہے مگر ایک ہڈی کی نوک، وہ اس مقام کو
وہ اس مقام کی ہڈی ہے جہاں جانور کی دم ہوتی ہے۔ قیامت کے دن اسی ہڈی سے مخلوق کو جوڑ جاڑ دیا جائے گا۔ بخاری شریف کی یہ روایت ہے۔ تو معبودان باطل یعنی باطل معبود اور ان کے پرستاروں کی تردید کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا فرما دیا؟ اپنی 6 صفات بیان کی پچھلی آیت میں۔ کیا کہ کسی دوسرے باطل معبود میں ان کا پایا جانا ایسی صفات کا ناممکن ہے۔ وہ کیا ہے اللہ کی صفات؟ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنا، پھر اس کائنات میں وسعت پیدا کرنا کہ اس میں تغیر و تبدل ہو سکے، پھر کیا ہے کسی چیز کو حکم دینا اور وہ ہو جائے فوراً، اس کے بعد اس کی ہر بات کا ہر حکم سچا اور ٹھوس حقیقت پر مبنی ہو، اور ہر چیز کو وہ جاننے والا ہے اور اس کی ایک مقدار اس نے مقرر کر رکھی ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں کیا فرمایا کہ نجوم پرستی، ستاروں کا جو تھا ان کو پوجنے کا آغاز جو تھا یہ عراق کے علاقے میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بعثت سے کچھ پہلے ہوا تھا۔ یعنی ستاروں، چاند، سورج وغیرہ کی تصاویریں بنا لینا، ان کی شکلیں بنا لینا، ان کے مجسمے بنا لینا، پھر ان مجسموں کو مندروں میں پرستش کے لیے رکھا جانا، اور ان سیاروں کے انسانی زندگی پر طرح طرح کے اثرات تسلیم کیے جاتے تھے۔ وہ لوگ اپنی زندگی، موت، مرض، صحت، خوشحالی، تنگ دستی، ایسے ہی دوسرے امور کو سیاروں کی چال سے منسوب کرتے تھے۔ آج بھی تو یہی کرتے ہیں۔ تمہارا ستارہ کون سا ہے، تم کامیاب ہو ناکام ہو، آج بھی تو یہی کرتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اسی طرح کیا کرتے تھے، مندروں کے نام پر بڑی بڑی جاگیریں وقف ہو جاتی تھیں، ان کے سرمایہ کو تجارت اور صنعت پر بھی لگایا جاتا تھا جو وہاں پر موصول ہوتا تھا۔ تو یہ کام کیا جاتا تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کا باپ ایسے ہی کسی بڑے مندر کا شاہی کیا تھا، بت بنانے والا تھا۔ وہ نذرانے وصول کرنے کے علاوہ وہاں پر کیا کرتا تھا، بت فروشی بھی کرتا تھا، بت بناتا بھی تھا، یعنی اس کا کاروبار ہی یہ تھا۔ کھانے پینے کی فراغت کے علاوہ وہ معاشرے کے معزز افراد میں اس کا شمار ہوتا تھا جس کا نام عازر تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی ماحول میں پرورش پائی تھی۔ آپ کو پتہ تھا کہ فلاں فلاں قسم کے بت جو ہیں وہ فلاں ستارے کے ہیں، اور فلاں بت چاند کے، اور فلاں سورج کے ہیں، اور ان لوگوں نے اپنے شہروں کے نام بھی انہی بتوں کے نام پر رکھے ہوئے تھے۔ تو آپ کو بچپن میں ہی فطرت سلیمہ عطا ہو گئی تھی، تو معاشرے کی ان حرکات اور اپنے گھر کے ایسے ماحول سے ان کی طبیعت بیزار رہتی تھی۔ اب وہ ہر وقت کیا کرتے تھے، گہری سوچ میں پڑے رہتے تھے کہ ایک دن انہوں نے رات کو ایک چمکدار ستارہ دیکھا جو کچھ عرصے بعد مغرب میں جا کر غروب ہو گیا۔ انہیں یکدم خیال آیا کہ جو چیز میرے پاس موجود بھی نہیں رہ سکتی وہ میری یا کسی دوسرے کی مشکلات کو کیا دور کرے گی۔ پھر انہوں نے چاند کو دیکھا تو اس کا بھی یہی حال تھا، پھر سورج پر غور کیا تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوا، جو ایک مقررہ رفتار سے چلتے ہوئے مشرق سے نکلتا مغرب میں غروب ہو جاتا۔ تو انہوں نے سوچا کہ یہ ساری چیزیں، یہ جو نظم و ضبط کی اس قدر پابند ہیں، اپنے اپنے کام پر اس قدر مجبور ہیں، وہ خدا کیسے ہو سکتی ہیں؟ خدا تو وہ ہو سکتا ہے نا جس نے ان تمام چیزوں کو کنٹرول میں رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نے ایک طویل مدت ان حالات پر غور کیا تو بالآخر اللہ نے خود آپ کی رہنمائی کی، آپ کو نبوت کے منصب پر فائز کیا، وحی کے ذریعے اس کائنات کے جو راز تھے وہ آپ پر فاش ہوئے۔ تو اس وقت آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے آپ کو ان تمام فکروں سے نجات دلائی جس میں آپ اتنی مدت سے پڑے ہوئے تھے، ان گمراہیوں سے نکال دیا جن میں پوری قوم ڈوبی ہوئی تھی۔ تو آپ کو جب یہ یقین حاصل ہو گیا کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر میں جو تھے اس کے جو احوال تھے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، اپنے باپ سے کہا کہ آپ نے اور آپ کی اس قوم نے یہ جو مندروں میں بت رکھے ہوئے ہیں اور انہیں اپنا حاجت روا سمجھتے ہیں، یہ بہت غلط ہے، یہ گمراہی ہے۔ تو باپ نے ڈانٹ کر چپ کرا دیا۔ تو آپ نے اپنی قوم کے دوسرے لوگوں کو بھی یہی ہدایت کی باتیں سمجھانا شروع کر دی۔ فلما پھر جب جنّا ڈھانپ لیا علیہ اس کو لیلو رات نے، رآ کوکبا تو رات نے تو اس نے دیکھا ایک تارے کو،
قال کہا حاضر ربی یہ میرا رب ہے، فلما پس جب آفلا وہ چھپ گیا، قال کہا لا نہیں، احب الآفلین دوست رکھتا میں اس کو، یہ تو غائب ہونے والا ہے، آفلین یہ تو چھپ جانے والوں میں ہے۔ فلما پھر جب رأى القمر اس نے دیکھا چاند کو بازغاً روشن، تو قال کہا ھذا ربی یہ میرا رب ہے۔ فلما پھر جب آفلا وہ چھپ گیا تو قال کہا لئن لم یہدنی اگر نہ ہدایت کرے گا مجھے ربی میرا رب، لأکونن من القوم الظالمین تو میں البتہ ہو جاؤں گا ظالم قوم میں سے۔ فلما پھر جب رأى الشمس دیکھا سورج کو بازغا روشن دیکھا، قال کہا ھذا یہی ہے ربی میرا رب، ھذا اکبر کیونکہ یہ سب سے بڑا ہے۔ فلما پس جب آفلت وہ بھی چھپ گیا تو قال کہا یا قومی اے میری قوم، انی بے شک میں بریئن میں بیزار ہوں، مما اس سے جو تشرکون جو تم شریک ٹھہراتے ہو۔ انی بے شک میں وجہت میں نے متوجہ ہوا وجہیا میرا منہ للذی اس کی طرف فطر السماوات پیدا کیا جس نے آسمانوں کو والارض اور زمین کو حنیفاً توحید کرنے والا ہو کر یکسو ہو کر وما اور نہیں آنا میں من المشرکین شریک ٹھہرانے والوں میں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے والد کا جو اصلی نام تھا وہ طارح تھا اور آزر ان کا لقب تھا، پھر وہ لقب سے زیادہ مشہور ہو گئے، اور بعض روایات میں ہے کہ ان کا اصل نام آزر ہی تھا اور طارح ان کا لقب تھا، تا الف را ح۔ یہ باتیں تو ایسی ہیں جن میں کسی کے اختلاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا نام طارح تھا، آزر آپ کے چچا کا نام تھا، اور اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ پیغمبر کا باپ مشرک نہیں ہو سکتا، یہ بات ایک تو قرآن کے الفاظ یہاں پر واضح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کیا تھا، بت فروش تھا، اور دوسرا کہ وما انا من المشرکین اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں، کیونکہ بعض لوگ یہی کہتے ہیں کہ ایک پیغمبر کا جو باپ ہے وہ بھلا کیسے بت فروش ہو سکتا ہے یا کیسے وہ مشرک ہو سکتا ہے، تو یہاں پر اس کا مطلب کہ وہ قرآن کی آیات کا بھی ایک تو انکار کر رہے ہیں۔ لوگ جو کہتے ہیں کہ ایک پیغمبر کا باپ جو ہے وہ مشرک نہیں ہو سکتا، وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر جتنے بھی انبیاء آئے ان کا باپ پھر اس سے پیچھے کوئی نبی تھا، کوئی نہ کوئی اللہ والا تھا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی ان کے باپ جو ہیں وہ مشرک ہو؟ تو اس بحث میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، قرآن نے خود واضح کر دیا ہے۔ اگلی آیت میں انہوں نے جب چاند کو دیکھا چمکتا ہوا اسے کہا یہ میرا رب ہے، پھر وہ کیا ہو گیا، غروب ہو گیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، یہ میرا دوست نہیں ہو سکتا جو غافل ہونے والا ہے، چھپنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد چاند کو دیکھا، چاند کے بعد سورج کو دیکھا اور اسے بہت بڑا دیکھا کہ وہ بہت زیادہ چمک رہا ہے، چاند کی نسبت سورج زیادہ چمک رہا ہے۔ پھر وہ بھی جب غروب ہو گیا تو آپ نے کیا کہا کہ میں شرک سے بیزار ہو گیا ہوں۔ پھر کیا کہا کہ میں اپنا رخ اس کی طرف کرتا ہوں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو یکسو ہو کر پیدا کیا ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ وحاجہ اور جھگڑا کیا اس نے، قوم ہو اس کی قوم نے، جھگڑا کیا اس سے اس کی قوم نے، قال کہا اتحاجونی جھگڑتے ہو تم مجھ سے فی اللہ اللہ کے لیے، وقد ہدانی اور تحقیق راہ دکھائی اسی نے تو مجھے دکھائی ہے، ولا اور نہیں اخاف میں خوف رکھتا ماں اس سے جو تشرکون جس کو تم شریک لاتے ہو بھی ساتھ اس کے، الا مگر ان یشاء مگر یہ کہ چاہے ربی میرا رب شیئن کچھ بھی، وسع اور سما لیا ربی میرے رب نے کل شیئن علما ہر شے پر اپنے علم سے احاطہ کیا ہوا ہے، افلا کیا پس نہیں تتذکرون تم نصیحت پکڑتے۔ اس قوم کے ہر ایک فرد کی رگ رگ میں یہی بات رچی بسی تھی کہ انسانی زندگی پر سیاروں کے اثرات جو ہیں وہ انفرادی طور پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آج ہم لوگ بھی تو یہی کہتے ہیں، کسی کا پائسیز ہے تو کسی کا پتہ نہیں کیا کیا ستارے ہیں، اور کیا ہے کہ ستارے کے مطابق آج اس نے کیا ہونا ہے، اس نے کامیاب ہونا ہے، اس نے ناکام ہونا ہے۔ یہ سارا ہم بھی تو شیر کی تو کر رہے ہیں، وہ بھی تو یہی کرتے تھے، انہوں نے بھی تو ستارے ہی بنا رکھے تھے اور پھر اس کے ہر کام پر متعین کر رکھا تھا کہ یہ کامیابی دے گا، یہ جو ہے ناکامی دے گا۔ تو پھر
پھر انہیں سیاروں کی ارواح کے خیالی مجسمے انہوں نے مندروں میں نصب کر کے ان کی پرستش شروع کی ہوئی تھی، اور انہیں نفع نقصان کا مالک سمجھنے کی وجہ سے ہی ان کے آگے نظریں، نیازیں اور قربانیاں پیش کرتے تھے۔ تو ان کی زندگی تو سر سے پاؤں تک انہی سے ہی وابستہ تھی۔ تو ان کے سامنے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ان تمام بتوں کو، ان کے مجسموں کو بیزاری کے ساتھ اظہار کرتے دیکھنا اور پوری قوم کو گمراہ کہہ دینا، یہ بھیڑوں کے چھتے کو چھیڑنے کے مترادف تھا۔ تو پوری قوم کی آپ سے بحث اور مخالفت شروع ہو گئی۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں برملا کہہ دیا کہ جن جن معبودوں کو تم اللہ کے اختیار میں شریک سمجھ رہے ہو، میں ان سے کسی ایک کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوں۔ میں اپنی زندگی، موت، صحت، تندرستی، خوشحالی، تنگدستی، سب کا مالک صرف ایک اللہ کو سمجھتا ہوں، اور اس کے اختیارات میں کسی کو رتی بھر شریک نہیں سمجھتا۔ وکیفا، اور کیوں کر، اخاف، میں ڈروں، ماں، اس سے جو اشرک تم شریک لاتے ہو تم، ولا تخافون، اور نہیں ڈرتے ہو تم، انکم، یہ کہ تم یا بے شک تم، اشرک تم شریک ٹھہراتے ہو، باللہ اللہ کے ساتھ، ما لم، اس کو جو نہیں، ینزل، اتاری اس نے، بھی اس کے ساتھ، علیکم، تمہارے اوپر، سلطانن، کوئی دلیل۔ فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ، تو پس کون سا دونوں فریقوں میں سے، احق، بہت زیادہ لائق ہے، بالامنی، ساتھ اس کے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے۔ امن میں کون ہے ان دونوں فریق میں؟ یعنی ان بت پرستوں کے پاس سب سے بڑا ہتھیار یہ تھا کہ جن بتوں کی تم توہین کر رہے ہو وہ خود تم سے نمٹ لیں گے، وہ یہ کہا کرتے تھے، جیسے ان کا عقیدہ تھا۔ تو اس سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے ان کو یہ جواب دیا، اگر تم اللہ سے نہیں ڈرتے جس کی پوری کائنات پر حکمرانی ہے، تو پھر تمہارے ان بتوں سے میں کیوں ڈروں جن کو تم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہوا ہے، اور ایسے بے جان پتھر ہیں جو اپنے وجود اور اپنی بقا کے لیے بھی تمہارے محتاج ہیں، گریں گے، ٹوٹ جائیں گے، تم انہیں حفاظت والی جگہ پہ رکھو گے تو محفوظ رہیں گے، یعنی یہ تمہارے محتاج ہیں۔ دوسری بات یہ کہ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس علم حقیقی کی بنا پر کہہ رہا ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے ملا ہے، لیکن تمہارا ان بتوں کو نفع نقصان کا مالک سمجھنا یہ تمہارا اپنا ہی وہم ہے، جس کے لیے تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ تو تم خود سوچ سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے عذاب کا مستحق میں ہوں گا یا تم ہوگے، تو امن مجھے مل سکتا ہے یا تمہیں مل سکتا ہے۔ الذین، وہ لوگ جو آمنوا، ایمان لائے، ولم یلبسوا، اور نہیں ملایا، ایمانہم، اپنے ایمان کو، بظلم، ظلم کے ساتھ، اولئک، یہی لوگ کیا ہیں، لہم، ان کے لیے، امن ہے، وہم، اور وہی، مہتدون، اور وہی ہدایت پر ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ پر بہت گراں گزری، کیونکہ انہوں نے ظلم کو اس کے عام معنوں پر محمول کیا ہوا تھا، عام معنی اور معصیت، گناہ گاری اور زیادتی پر اسے محمول کیا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جس نے کبھی ظلم نہ کیا ہو۔ یہاں پہ آیت کا ترجمہ دیکھیں نا، اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم سے مخلوط نہیں کیا، ان کے لیے امن ہے اور وہی ہدایت پانے والے۔ ٹھیک ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا بتایا کہ یہاں ظلم کا لفظ اپنے خاص معنوں یعنی شرک کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جیسے سورہ لقمان میں آتا ہے کہ لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا کہ بیٹا کبھی شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو یہاں پر ظلم کے معنی شرک ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی زبان بھی اگرچہ عربی زبان تھی، لیکن قرآن بھی عربی زبان میں جو نازل ہوا ہے تو بعض دفعہ انہیں بھی آیت کا مفہوم سمجھنے میں دشواری پیش آتی تھی۔ تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کوئی پریشان ہوئے بے نیاز ہو کر لغت کی مدد سے قرآن کا مفہوم سمجھنے کی مکمل کوشش کرتے تھے۔ اب یہ جملہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے کہ ان کی اس بحث کا حصہ ہے کہ جو وہ اپنی قوم سے کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے پہلی آیت میں بھی امن اور سلامتی کا ذکر ہے اور اس آیت میں بھی، تو یہ امن اور سلامتی صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو شرک سے بچتے ہیں، اجتناب کرتے ہیں۔ اور دوسرا قول یہ کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا قول ہے یہ کہ جو ایک حقیقت کے طور پر یہاں ابراہیم علیہ السلام کے قصے کے درمیان میں بیان کر دیا۔